آج کے اس درس کا موضوع میں نے منتخب کیا اپنے معاشرے کے اعتبار سے. جو برائیاں معاشرے میں پنپتی ہے الحمدللہ کوشش یہ رہتی ہے کہ اسی برائی کو موضوع سخن بنایا جائے. موضوع آج کا ہے کہ فتویٰ شریعت کے مطابق ہو نہ کہ طبیعت کے مطابق. فتویٰ شریعت کے مطابق ہو نہ کہ طبیعت کے مطابق. آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیوں میں ایک برائی یہ بھی ہے جو دین سے ریلیٹ کرتی ہے. اس کا تعلق دین سے ہے کہ ہمارے معاملات جب بگڑ جاتے ہیں، کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے، چاہے وہ طلاق کا ہو یا حصے بٹوارے کا ہو، ان صورتوں میں ہم مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں اور ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ فتویٰ ہماری خواہش اور طبیعت کے مطابق ہے، جبکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ نیت لے کر جائیں کہ میں نے جو اپنا عریضہ تھا وہ میں نے اس پیپر میں لکھ کر دے دیا ہے، اب مفتی صاحب شریعت کے مطابق میرے اس معاملے میں فیصلہ کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری نیت بھی اچھی ہوگی اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہماری شریعت کا ہوگا، اور شریعت کا فیصلہ ایک مسلمان کی سراخوں پر، اور شریعت سے بہتر کوئی فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ شریعت چار لوگوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، نہ پاورفل لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جو دنیا میں رہتے ہیں، بلکہ یہ خالق کائنات کی بنائی ہوئی. یہ شریعت قرآن سے آتی ہے اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے توریت کو نازل فرمایا جس میں ہدایت اور نور ہے. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار، اور اسی توریت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں وہ انبیاء جو ہمارے پیروکار اور ہمارے فرما بردار ہے یہودیوں کے لیے، یعنی یہودیوں کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں ہمارے انبیاء جو ہمارے پیروکار ہیں، اور عالم اور فقیہ جو قوم یہود کے عالم اور فقیہ. اس آیت کریمہ کا پس منظر اس طرح سے کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ یہودیوں میں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا. جب انہوں نے زنا کیا تو ان کا جو سرکردہ تھا، رئیس تھا، اس نے کہا کہ ان لوگوں نے زنا کر دیا ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ توریت میں موجود ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نبی جو ابھی مبعوث ہوئے ہیں، جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاتے ہیں اور ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ وہ انہ مبعوث للتخفیف، کہ وہ جو مبعوث کیے گئے ہیں، نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تخفیف کے لیے. ان کا دین، ان کی شریعت بہت آسان ہے، تو کیوں نہ ہم یہ مسئلے کو ان کے پاس لے جائیں اور اس مسئلے کو آسانی سے حل کر دیں. سزا تو بہت بڑی ہے لیکن ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آسان کر، اور اگر وہ اس سزا کو آسان نہیں کریں گے تو ہم پھر دوسرا مفتی ڈھونڈیں گے. اس نیت سے وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ فرما تھے. آپ سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس مرد اور عورت کے بارے میں جنہوں نے زنا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی کلام نہیں فرمایا، کوئی بات نہیں کہی. آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور سیدھا اس جگہ گئے جہاں پر توریت کی تعلیم دی جاتی تھی. جیسے ہمارا مدرسہ ہوتا ہے، ایسی وہاں پر بھی ایک جگہ تھی جہاں پر توریت کی تعلیم دی جاتی تھی. علماء بیٹھے ہوئے تھے، طلباء بیٹھے ہوئے تھے. آپ وہاں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے کہا کہ توریت میں کیا حکم ہے اس مرد یا عورت کے لیے جس نے زنا کیا شادی ہونے کے باوجود. تو سارے بلکہ زیادہ تر جو علماء یہود تھے ان لوگوں نے کہا کہ اس کا حکم یہی ہے توریت میں کہ اس کے چہرے کو کالا کیا جائے، اسے کوڑے لگائے جائے، اور اس کے بعد اسے گدھے پر بٹھایا جائے اور شہر میں گھمایا جائے. یہ زیادہ تر علماء نے کہا. لیکن انہی لوگوں میں ایک نوجوان تھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہیں، غیب جانتے ہیں، اور ان سے یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ نے بطور دلیل، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے سامنے سمندر کو پھٹتا ہوا دیکھا لیکن اپنے نبی کا انکار کر دے.
ان کو غیب کی جب خبر بتائی جائے تو کہاں سے ان کا اقرار کرے گی؟ اس لیے انہیں دلیل سے سمجھانے کی ضرورت تھی۔ حضور نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی عالم ہے، تو آپ نے اس کی طرف نگاہ کی اور کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، مجھے سچ بتاؤ کہ توریت میں کیا حکم ہے ایک زانی یا زانیہ کا؟ تو اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے قسم دے دی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ توریت میں حکم ہے ایسے زانی اور زانیہ کا کہ انہیں رجم کر دیا جائے۔ رجم ایک سزا ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے، یہ اس کے لیے جو شادی شدہ ہو، اسلام میں بھی ہے کہ جب تک کہ اسے پتھروں سے مارا جائے اس وقت تک مارا جائے جب تک کہ وہ مر نہ جائے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ یہ سزا ہے اس زانی یا زانیہ کی جو شادی کے بعد زنا کرے۔ یہ حکم تھا توریت میں اور انہیں پتہ بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا تو آخر کس بنیاد پر تم نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا جبکہ توریت میں لکھا ہوا ہے؟ اس حکم کو جو اللہ کا حکم ہے اسے پس پشت ڈال دیا، کیا وجہ ہے؟ تب ان لوگوں نے بتایا کہ معاملہ یہ ہوا تھا، ایک زمانے میں ایک شخص نے زنا کیا، اور جب اس نے زنا کیا تو ہمارے عالم نے، جو یہودی عالم تھا، اس نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ اسے رجم کر دیا جائے، یعنی وہی پتھروں سے مارا جائے تب تک کہ مر نہ جائے۔ جب یہ فتویٰ صادر کیا تو پتہ چلا کہ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس وقت جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کا رشتہ دار ہے، لہٰذا بادشاہ نے اپنے پاور کا استعمال کیا اور رجم کی جو سزا تھی اسے مؤخر کر دیا۔ اب اتنا مؤخر ہوئی کہ وہ معاملہ ہی ٹل گیا، ختم ہو گیا۔ اب کچھ سالوں بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ دنوں بعد ایک اور معاملہ آیا کہ ایک عوام الناس میں سے ایک شخص نے زنا کیا۔ جب اس نے زنا کیا تو وہ معاملہ پھر دارالفتہ میں آیا یہودیوں کے، اور پھر یہودی مفتیوں نے قلم اٹھایا اور فتویٰ صادر کیا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ جب یہ فتویٰ صادر ہوا تو اس زانی کے رشتہ دار اور جو قوم اور قبیلے کے لوگ تھے وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اسے رجم کی سزا نہیں صادر کرنے دیں گے، اس حکم کو نافذ نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ یہ حکم اس شخص پر نافذ نہ ہو جو بادشاہ کا رشتہ دار تھا۔ پہلے اسے سزا دی جائے گی، اس کے بعد ہی اسے سزا دی جائے گی۔ بادشاہ کے معاملہ ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ اس معاملے میں صلح مصالحت کر لیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے، بادشاہ نے اور اس مجرم کے گھر والوں نے یہ صلح مصالحت کر لی کہ ایسا کرتے کہ اسی حکم کو کل عدم کر دیتے ہیں، اس حکم کو کل عدم کر دیتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے، ہم اسے جانتے ہی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں توریت کے اعتبار سے ہی تمہارے معاملے میں، تمہارے حق میں فیصلہ کروں گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو رجم کیا جائے گا، ان دونوں کو اس وقت تک پتھر سے مارا جائے گا جب تک کہ یہ مر نہ جائے۔ اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور یہ توریت بیان کرتے ہیں، ان کے احکام کو بیان کرتے ہیں ہمارے وہ رسول جو فرما بردار ہے اور اس قوم کے عالم اور فقیہ۔ اب آپ دیکھیے اس پورے قصے میں سب سے پہلی بنیاد اور سب سے پہلا نقطہ یہ کہ یہودیوں نے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا چاہا جبکہ ان کے پاس ایک کتاب موجود تھی، توریت۔ اگر وہ توریت کو مانتے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لایا؟ یعنی وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے انہ مبعوث للتخفیف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں اس میں بہت آسانی ہے۔ ذرا غور کریں کہ وہ مذہب والے جو دین اسلام کے نہیں ہے، جو یہودی ہے، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ دین اسلام میں بہت آسانی ہے، اس سے آسان کوئی احکام کسی اور مذہب میں نہیں ملیں گے۔ لیکن افسوس ہمارے اوپر ہے کہ دین جب آسان، غیروں نے اس کی دلیل دے دی، غیر گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام سے آسان کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی احکام نہیں ہے اسلام سے آسان، اس کے باوجود بھی ہماری عورتوں کو پردہ بھاری پڑ رہا ہے، ہمارے مردوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سود کیوں نہ لیا جائے، ہمارے لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی شریعت چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آ رہے ہیں صرف ایک حکم کے لیے کہ پتہ تھا کہ یہاں پر بہت آسانی ہے۔ اور یقیناً آپ ساری شرائع کو پڑھ لیں، ساری شریعتوں کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا
کہ شریعت اسلامیہ اس قدر آسان ہے کہ اس پر عمل کرنے والا انسان اگر چاہے تو بآسانی عمل کر سکتا ہے. اور یہ یہودیوں نے گواہی دی جو اپنی توریت چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور تخفیف ہماری ہو سکے. اب دوسری طرف ایک نقطہ یہ کہ آپ ذرا یہ غور کریں، یہ حال ہمارا نہیں ہے اس دور میں کہ ہم جب اپنے کسی معاملے کو کسی مفتی کے پاس لے جاتے ہیں تو ہم جب ہمارے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرتا بلکہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ اسے مان لیں، بلکہ ہم رخ کرتے ہیں کسی دوسرے مفتی کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ شاید وہ مفتی صاحب کچھ الگ فتویٰ دیں گے اور کچھ الگ بتائیں گے. کیا یہ ہمارے جو اعمال ہے وہ اعمال نہیں جو یہودیوں کی طرح تھے؟ ہم ہے تو مسلمان شکل و صورت پہ، دیکھنے میں بالکل مسلمان ہیں، لیکن حرکتیں پوری انٹ ہو گئی. مسئلے کو ایک مفتی کے پاس لے جاتے ہیں، جب وہ مفتی شریعت کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے تو اسی استفتاء کو تھوڑا سا چینج کر کر دوسری مفتی کے پاس لے جاتے ہیں اور پہلے مفتی کو یہ ثابت کر دیتی کہ اس نے غلط فتویٰ دیا تھا. اب آپ بتائیے وہ لوگ جو اپنے علماء کی اس طرح سے اہانت کرتے ہو تو ان کے حق میں کب بہتر ہو سکتا ہے؟ اور یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایسے مفتیان کرام اور علماء کرام رکھے ہیں اہل سنت والجماعت میں جو حق پر فیصلہ فرماتے ہیں. اکثریت کا یہ معاملہ ہے جو حق پر فیصلہ فرماتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس سے راضی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فتویٰ اپنی طبیعت کے مطابق چاہتے ہیں، اور اگر شریعت کے مطابق چاہ لے تو کتنا آسان ہو جائے. تو جس رب کو تم نے رب کہا ہے اس کی حکمت کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے حکم میں جو حکمت رکھی ہوئی ہے اگر اس پر عمل کرو گے تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کتنی عظیم حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم میں رکھی ہے. کچھ دیر کے لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار اس نے چوری تو کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اس نے زنا کیا ہے، توبہ کر لے گا، کیوں اسے مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے؟ آخر کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کو اس پر رحم ضرور آ رہا ہے، لیکن آپ کو اس پر نہیں رحم آ رہا جس کے ساتھ اس نے زنا کیا. آپ کو اس پر رحم نہیں آ رہا ہے جس نے پوری محنت کی، دن اور رات، اور پسینہ بہایا، ایک ایک روپیہ جمع کیا اور اس کا پیسہ اس نے چوری کر لیا. اب آج اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو اس پر آپ کو رحم آ رہا ہے. شریعت کسی پر رحم نہیں کرتی بلکہ سب پر رحم کرتی ہے. جس پر جرم صادر ہوا ہے، جو مجرم ہے، اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس مجرم پر رحم ہے اگر وہ جان لے. اس لیے کہ یہ سزا دنیاوی سزا ہے. دنیاوی سزا کتنے دن کی؟ آخرت کی سزا ایسی ہے کہ جب تک انسان ہے اس کے ساتھ سزا لگی رہے، اور آخرت ختم نہیں ہونی ہے. یہ زندگی لمحہ ہے، خیال ہے، مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو جس طرح زندگی ہمیشہ کی ہوگی اسی طرح ہمارے ساتھ عذاب بھی تو ہمیشہ کا لگا رہے گا، سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لائے. جن کے دل میں ایک قطرہ بھی ایمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دے گا اور آزاد کر دے گا. تو یہ جو معاشرہ ہمارا خراب ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شرعی احکام پر مستحکم نہیں، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہم اپنی طبیعت کو درمیان میں لاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری طبیعت کے مطابق فیصلہ ہو. بعض اوقات تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے ہم ان مفتی کو نہیں مانتے، یہ ان کے قابلیت، ان کی صلاحیت، ان کی پوٹینشل پہ ہمیں سوال ہے. جبکہ جب وہی مسئلہ دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہی جواب آتا ہے. اور دوسری جگہ میں ان بعض مفتیان کرام سے کہہ دوں کہ جو شریعت کے مطابق نہیں بلکہ پیسوں کے مطابق فتویٰ دیتے، انہیں بھی سن لینا چاہیے کہ وہ تھوڑا سا پیسہ جو دنیا کا ہے اس کے لیے غلط فتویٰ دے رہے ہیں. تو انہوں نے کئی لوگوں کی زندگی ضرور خراب کی، اس کے بدلے میں انہوں نے کیا ملا؟ تھوڑا سا پیسہ. وہ تھوڑا سا پیسہ کتنے دن رکھ سکتے ہیں، کتنے دن کھا سکتے ہیں، کتنی بلڈنگیں بنا سکتے ہیں، اور اگر سب کچھ بنا بھی لیا تو دنیا میں کتنے دن رہنا ہے. تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو حال احبار یہود کا ہوا، علماء یہود کا ہوا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلیل کیا، اسی طرح ایسے علماء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرے گا. تو یاد رکھیں، اپنے علماء کے پیچھے رہیں، ان کی اتباع کرتے رہیں اور ان کو فالو کرتے رہیں اور ان سے احکام لیں کہ شریعت کیا کہتی ہے. ان پر دباؤ نہ ڈالیں کہ آپ ہمیں وہ حکم بتائیں جو ہماری طبیعت کے مطابق ہے.
بلکہ بالکل اپنے ذہن کو طے کر دیں اور کہے کہ حضور ہمیں وہی حکم بتائی جو اللہ نے بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صاحب مرتبہ ہو، کہیں کے بادشاہ ہو، بہت طاقتور ہو، تو آپ سے مرعوب ہو کر مفتی کوئی فیصلہ الگ دے دے، اس لیے آپ اپنے زانوں کو طے کر دیں اور کہیں کہ آپ ہم سے نہ ڈریں، ہمارے مراتب سے نہ ڈریں، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمارے حق میں فیصلہ کریں، اس لیے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ سے ڈر۔ تو یہ آج کا درس تھا، اور جس میں ہمیں یہ سیکھنے ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمارے لیے رحمت ہے۔ تو جب ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں تو اسی طرح اس کے احکام پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھے علماء سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے ایمان پر اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔